دوستو ارطغرل غازی سیریز میں ویسے تو سبھی سیزن بہت ہی زبردست ہیں، یعنی ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کا ہر وار ہی صحیح نشانے پر لگتا ہے، لیکن اس پورے ڈرامے میں کچھ ایسے بہترین سینز ہیں جو کہ اینگن التان کے مطابق ان کے سب سے زیادہ فیورٹ سینز میں سے ایک ہیں، کیونکہ دوستو پوری کہانی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا ایسا سین ضرور ہوتا ہے جو کہ یادگار بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ارطغرل غازی سیریز میں اینگن التان کے کچھ بہترین سینز۔ لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی مکمل داستان اگر کوئی شخص دیکھے تو اس کو یہ اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ آسانی سے وجود میں نہیں آئی، اور یہ بھی کہ ارطغرل غازی اپنے دور کا وہ بہادر شخص تھا کہ جس کے اپنے بہترین فیصلوں کی بدولت خود کو اپنے اور اپنے قبیلے کو سب سے اہم بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے لڑک پن سے لے کر سردار اعلیٰ کے منصب تک جتنی بھی دشواریاں آئیں ان کو ارطغرل غازی نے گلے سے لگایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اس سیریز میں ابن العربی جیسے بزرگ کو کاسٹ کر کے یہ بھی بات بتا دی گئی کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ لازمی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا رہے، جیسے ارطغرل غازی کو۔ جی ہاں دوستو، ارطغرل غازی کی اس دور میں جب ہر طرف سے دشمن وار کے چکر میں رہتا تھا، اور تب ایسے بزرگ کا ہونا یعنی آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچانے کے مترادف ہے۔ دوستو اس پوری سیریز یعنی ارطغرل غازی کا ہر سین دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج ہم ان سینز کی بات کرنے لگے ہیں جو کہ اینگن التان کے فیورٹ سینز ہیں۔ دوستو پہلے سین کی اگر ہم بات کریں تو ابن العربی کے ساتھ شوٹ ہوا ہر سین ہی اینگن التان کا فیورٹ سین ہے، کیونکہ دوستو ان کے ہر سین میں اسلام کو مزید سیکھنے کا موقع ملا۔ نہ صرف ارطغرل کو بلکہ دیکھنے والوں کو بھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور کیا زبردست گیٹ اپ کیا اس شخص نے جو کہ ابن العربی کے رول کے لیے چنا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو سعادتین کوپیک کا ایک ایسا کردار تھا جو کہ اینگن التان کے بقول ان کا فیورٹ کردار ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی ان کو کام کر کے بہت مزہ آیا، کیونکہ مراد نامی اس شخص نے جس طریقے سے سعادتین کا کردار نبھایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی اس شخص نے صرف اس کردار کے لیے اپنے وزن کو بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اس شخص نے سلجوقی سلطنت کے ایک بڑے غدار کو پیش کیا وہ اتنا بہترین تھا کہ آخرکار دیکھنے والے ناظرین بھی اس کردار کی چلاکیوں اور سلطنت کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے تنگ تھے، اور بس یہی چاہتے تھے کہ کب اس کا سر قلم کرے ارطغرل غازی۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا کام بالکل صحیح کیا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں ارطغرل غازی کے سپاہیوں یعنی ترگت، بامسی اور دوگان کی، تو ارطغرل غازی کے سب سے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے اینگن التان کو ان کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ان کو کئی بار شوٹنگ سے ہٹ کر ترگت اور بامسی یاد آنا شروع ہو جاتے، یعنی ہر وقت ہر محاذ پر ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے ساتھ کیا گیا ہر سین اینگن التان کا فیورٹ سین ہوتا تھا۔ دوستو اگر ہم 5ویں سیزن کی بات کریں تو یہ پورا سیزن سب سے زیادہ اہم تھا، کیونکہ اس سیزن میں ارطغرل غازی نے وہ اہم فیصلے کیے جو کہ سلجوقی سلطنت کے لیے بہت ہی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا سیزن ہی اینگن التان کا فیورٹ رہا ہے، اور اس پورے سیزن کو پورے ارطغرل غازی ڈرامہ کی جان بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو ہمارے لیے تو ارطغرل غازی ڈرامے کا ہر سین ہی اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ انہی سینز کی وجہ سے تو آج شیطانی لابی اس ڈرامے سے تنگ ہے۔ دوستو ارطغرل غازی کے 5 سیزن میں سے آپ کا فیورٹ سیزن کون سا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔